رات کی خاموشی پورے شہر پر اس طرح چھائی ہوئی تھی جیسے کسی نے ہر آواز کو قید کر کے وقت کے اندھیروں میں دفن کر دیا ہو، اور دور مسجد کے مینار سے بلند ہونے والی قرآن پاک کی میٹھی تلاوت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مل کر ہر سننے والے کے دل میں عجیب سا سکون اتار رہی تھی۔ احمد اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھا، آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دل کے اندر ایسا اندھیرا بھرا ہوا تھا جو کسی روشنی سے ختم ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کئی راتوں کی جاگتی ہوئی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا لڑکا ہوا کرتا تھا، اور فجر کے بعد اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی چمک اس کے دل پر اس طرح چھاتی چلی گئی کہ وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ پہلے اس کی ایک نماز قضا ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر ایک وقت ایسا آیا اسے کئی کئی دن گزر جاتے مگر اسے سجدہ کیے ہوئے یاد بھی نہ رہتا، اور شیطان ہر بار اس کے دل میں یہی وسوسہ ڈالتا رہتا کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، ابھی توبہ کا وقت ختم نہیں ہوا۔ احمد کے پاس اب وہ سب کچھ موجود تھا جسے دنیا کامیابی کہتی ہے، کیوں نہ کہ اس کے پاس اچھے کپڑے تھے، مہنگا موبائل تھا، بہت سے دوست تھے، اور لوگوں کی تعریفیں بھی بہت ساری تھی، مگر ان سب کے باوجود اس کا دل ہر وقت ایک عجیب بے چینی اور خالی پن میں ڈوبا رہتا تھا جو اسے اندر ہی اندر ختم کرتا جا رہا تھا۔ ایک رات بھی اسے اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے مختلف ویڈیوز دیکھ رہا تھا، مگر اچانک ایک بوڑھے عالم کی آوازیں کے کانوں میں اس طرح اتری جیسے کسی نے بند کمرے کی کھڑکی کھول کر تازہ ہوا اندر آنے دی ہو، اور وہ آواز مسلسل اس کے دل پر دستک دینے لگی۔ بوڑھا عالم نہایت نرم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ ہے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان سے بھی بلند کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی اللہ کی رحمت اسے سب سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کیوں نہ کہ اللہ اپنے بندوں کی واپسی کا ہمیشہ انتظار کرتا ہے، اور وہ انتظار کبھی ختم نہیں کرتا، چاہے بندہ کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی احمد کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے فوراً موبائل بند کر دیا، مگر عالم کی آواز اس کے دل میں مسلسل گونجتی رہی، اور اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ شاید واقعی ہی وہ اپنے رب سے بہت دور جا چکا ہے، اور یہی دوری اس کی بے سکونی کی اصل وجہ ہے۔ اسی لمحے اس کی ماں خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں چائے نماز تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح عجیب سی شفقت اور محبت نرمی موجود تھی جو ہر ماں کے دل میں اللہ خاص طور پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے۔ انہوں نے آہستہ سے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج میرا بیٹا کئی سالوں کے بعد میرے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے، کیوں نہ کہ ماں کی سب سے بڑی خوشی اپنی اولاد کو اللہ کے قریب دیکھنا ہوتی ہے۔ احمد نے نظریں جھکا لی، کیوں نہ کہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ ماضی کی ہر وہ آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی جس میں اس کی ماں نے اسے نماز کے لیے بلایا، نماز کے لیے جگایا کرتی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد احمد نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے پوچھا کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ گناہوں میں ڈوب جائے اور اللہ کو بالکل ہی بھول جائے اور اپنی زندگی کے کئی سال اللہ سے دور رہ کر گزارے، تو کیا اللہ پھر بھی ایسے انسان کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، اور انہوں نے نہایت یقین کے ساتھ کہا کہ بیٹا، اگر اللہ گناہ گاروں کو معاف نہ کرتا تو پھر وہ اپنے بندوں کو بار بار توبہ کی طرف بلاتا ہی کیوں؟ وہ اپنے نام سے غفور و رحیم کیوں رکھتا؟ یہ الفاظ سنتے ہی احمد کے دل پر برسوں سے جمی ہوئی سختی اچانک ٹوٹنے لگی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے، کیوں نہ کہ شاید کئی سالوں کے بعد پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اللہ اب بھی اسے ناراض ہو کر دور نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی واپسی کا مسلسل انتظار کر رہا ہے۔ فجر کی اذان پورے شہر میں اس طرح گونج رہی تھی جیسے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی روشنی کی طرف بلایا جا رہا ہو، جبکہ ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کی ہوا اور درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہوئی ہر طرف ایک عجیب سا سکون پھیلا رہی تھی، اور آسمان پر پھیلی ہلکی سی روشنی نئی شروعات کا احساس دلا رہی تھی۔ احمد چائے نماز پر بیٹھا خاموش بیٹھا مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، کیوں نہ کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کئی سالوں کے بعد
اس نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے اور اس کے دل کے اندر عجیب سا سکون مسلسل اترتے جا رہا تھا جو دنیا کی کسی چیز سے اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس کی ماں برابر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر وہ خوشی صاف نظر آ رہی تھی جو ایک ماں صرف اس وقت محسوس کرتی ہے جب اسے اپنی اولاد کی ہدایت کی پہلی نشانی دکھائی دیتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں مسلسل اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ نماز کے بعد احمد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، جانے کن یادوں میں کھویا رہا، کیوں نہ کہ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، اگر وہ پہلے ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آتا تو شاید اس کی زندگی اتنی خالی اور بے سکون نہ ہوتی۔ مگر انسان اکثر تب جاگتا ہے جب بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، یا پھر تب جاگتا ہے جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، جب اللہ پاک اسے ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، مگر احمد کے دل کے اندر کئی سالوں کی تاریکی بھی ابھی بھی باقی تھی، کیوں نہ کہ توبہ صرف آنسو بہانے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اپنے نفس اور اپنی عادتوں سے مسلسل جنگ کرنے کا نام ہوتی ہے، اور یہی جنگ اب ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی دوران اس کے موبائل پر مسلسل پیغامات آنا شروع ہو گئے، کیوں نہ کہ اس کے دوست اسے رات کی ایک محفل میں بلانا چاہتے تھے جہاں ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق گناہ اور بے فکری کی باتیں ہونے والی تھی، اور وہ یہ سب یہی سمجھتے تھے کہ احمد پہلے کی طرح فوراً ان کے ساتھ آ جائے گا۔ احمد موبائل کی اسکرین کو مسلسل دیکھتا رہا، کیوں نہ کہ اس کا دل ایک طرف اسے اللہ کی طرف کھینچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف پرانی عادتیں، وہ اپنے پرانے دوست اسے دوبارہ اسی اندھیرے کی طرف بلا رہے تھے جہاں سے نکلنے کی کوشش اس نے ابھی ابھی شروع کی تھی۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی اچانک حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اسے کمزور کرنا بناتا ہے، اور احمد کے دل میں بھی یہی وسوسے آنے لگے تھے کہ صرف ایک بار چلے جانے سے کیا فرق پڑے گا، آج چلا جاتا ہوں، کل نہیں جاؤں گا، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے توبہ کرنے کے لیے، آج چلا جاتا ہوں اور آئندہ کے بعد غلط راستے پر نہیں چلوں گا، ابھی اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر دیوار پر لگی اپنی مرحوم والدہ والد کی تصویر پر پڑی۔ اسے فوراً وہ رات یاد آ گئی جب اس کے والد ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے آخری بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ بیٹا کبھی نماز نہ چھوڑنا، کیوں نہ کہ انسان دنیا میں سب کچھ کھو کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، مگر جب وہ اللہ کو کھو دیتا ہے تو اندر سے مر جاتا ہے۔ یہ یاد آتے ہی احمد کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے فوراً موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، کیوں نہ کہ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا تھا کہ شاید اس کی اصل جنگ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہے، اور یہی جنگ انسان کو یا تو اللہ کے قریب کر دیتی ہے یا ہمیشہ کے لیے دور لے جاتی ہے اللہ سے۔ اسی لمحے گھر کے باہر زور سے بریک لگنے کی آواز آئی، اور چند لمحوں کے بعد کسی نے دروازہ بہت گھبراہٹ کے ساتھ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، جبکہ گھر کے اندر اچانک عجیب سی بے چینی پھیل گئی اور احمد تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا قریبی دوست حمزہ کھڑا تھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور سانس بری طرح پھول رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے، جیسے اس پر کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور نہایت گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ جلدی میرے ساتھ چلو، کیوں نہ کہ عادل کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اب زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ یہ خبر سنتے ہی احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی خبر ایسی بھی سننے کو ملے گی، کیوں نہ کہ عادل وہی دوست تھا جو ہر محفل میں سب سے زیادہ ہنستا تھا اور ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے، عبادت تو بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ موجیں جوانی کی ہیں۔ مگر آج موت نے اسے اچانک زندگی کے بیچ راستے میں آ کر روک لیا تھا۔ آخری پارٹ۔ اصل سکون ہسپتال کے کوریڈور میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سفید دیواریں اور تیز روشنی انسان کو بار بار زندگی کی حقیقت یاد دلا رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ احمد کے دل کی دھڑکن کو پہلے سے زیادہ بے چین کرتا جا رہا تھا۔ احمد تیزی سے ICU کے دروازے کے قریب پہنچا، جہاں عادل کی ماں مسلسل رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں میں وہ خوف صاف نظر آ رہا تھا جو صرف ایک ماں اپنی اولاد کو کھوتے وقت محسوس کرتی ہے۔ ڈاکٹر باہر آیا تو سب لوگ فوراً اس کے قریب جمع ہو گئے، مگر ڈاکٹر کی خاموشی آنکھیں سب کچھ پہلے ہی بتا چکی تھی، اور چند لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی، مگر اب دعا ہی سب کچھ بدل سکتی ہے۔
ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عادل کی ماں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی، جبکہ احمد کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ کیوں نہ کہ چند گھنٹے پہلے تک ہنستے بولتے ہوئے انسان کو اب موت اپنے اتنے قریب لے آئی تھی کہ زندگی کی ساری حقیقتیں اس کی آنکھوں کے سامنے کھلنے لگی تھی۔ احمد پہلی بار شدت سے سوچنے لگا کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کو یہاں پر کیے ہوئے کا ہر چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، اور وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ دوست، بلکہ صرف اعمال کے ساتھ جائیں گے۔ اسی دوران نرس نے آ کر بتایا کہ عادل کو چند لمحوں کے لیے ہوش آیا ہے اور وہ احمد سے ملنا چاہتا ہے، جبکہ یہ سن کر احمد کے قدم کانپنے لگے، کیوں نہ کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے دوست کو اس حالت میں کیسے دیکھے گا، کیسے بات کرے گا اسے۔ احمد آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو عادل مشینوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کی وہ ہنسی کہیں غائب ہو چکی تھی جو ہمیشہ ہر محفل کو زندہ رکھا کرتی تھی، جبکہ اس کی کمزوری آنکھیں مسلسل اس احمد کو دیکھ رہی تھی۔ عادل نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ احمد، دنیا واقعی دھوکا ہے، کیوں نہ کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، مگر موت نے مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ احمد خاموش کھڑا روتا رہا، جبکہ عادل مسلسل کہتا جا رہا تھا کہ اگر اللہ تمہیں واپس اپنی طرف بلا رہا ہے تو کبھی دوبارہ اس سے دور مت جانا، کیوں نہ کہ اصل سکون صرف اللہ کے قریب رہنے میں ہے، اور باقی سب چیزیں انسان کو وقتی خوشی تو دیتی ہیں مگر سکون کبھی نہیں دیتی۔ یہ کہتے کہتے عادل کی آواز آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، جبکہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اور چند لمحوں کے بعد کمرے میں موجود مشینوں نے مسلسل آواز دینا شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی پورا کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ عادل جا چکا تھا، مگر جاتے جاتے احمد کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا، کیوں نہ کہ آج پہلی بار اس نے موت کو اتنا قریب سے دیکھا تھا، اور اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ زندگی واقعی بہت چھوٹی ہے، جبکہ انسان کے پاس اپنے رب کی طرف لوٹنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ ہسپتال سے واپس آتے ہوئے فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی، اور آسمان پر نئی صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، جبکہ احمد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں نے اب خوف سے زیادہ توبہ اور سکون شامل تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، کیوں نہ کہ آج کا سجدہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ آج وہ واقعی اپنے رب کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے بہت وقت ضائع کر دیا، میں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا مگر سکون کہیں نہیں ملا، اور آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ سکون تو تیرے قریب رہنے میں ہے، اسی لیے مجھے کبھی دوبارہ اپنے راستے سے دور نہ ہونے دینا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جبکہ اس کے دل کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، کیوں نہ کہ جو انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا، اور یہی ایک بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ میری آواز کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آواز جو ہے کافی خراب ہے۔ سٹوری پر غور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔